تو بندہ مرنے کے بعد اپنے نامہ اعمال میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، خود سے نہیں کر سکتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان نے زندگی میں کر لی ہوں تو اس کی نیکیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان کی وجہ سے اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کسی نے کوئی اپنی زندگی میں چھوڑ کر گیا، مثلا یہ کہ کسی نے مسجد تعمیر کر دی، کسی نے کوئی تعلیم گاہ بنا دی، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی شفا خانہ بنا دیا، مسافروں کے واسطے کوئی مسافر خانہ بنا دیا، مسافروں کے واسطے کوئی کنواں کھود دیا، اسے پانی کا انتظام کر دیا، کوئی ایسا عمل کہ جس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد لوگ دیر تک اٹھاتے رہیں، تو جب تک اس سے فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ فرض کیجئے کہ کسی نے مسجد بنوا دی، تو مسجد کے بننے کے نتیجے میں جب تک نمازی اس میں نماز پڑھیں گے ان کی نمازوں کا ثواب اس مسجد کے بنانے والے کو پہنچتا رہے گا۔ کسی نے کوئی تعلیمی ادارہ قائم کر دیا، جب تک لوگ اس میں تعلیم حاصل کریں گے اس کے مرنے اس شخص کو ان کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ کسی نے کوئی ہسپتال کھول دیا جس میں مریضوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے، تو جب تک اس میں مریض آتے رہیں گے ان کا علاج ہوتا رہے گا، بنانے والے کو مستقل اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، یعنی جس کا فائدہ مسلسل چلتا رہے، مدت دراز تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ یہ صدقہ جاریہ اگر زندگی میں آدمی چھوڑ جائے تو پھر اس کا عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اس کی وجہ سے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، اگر کسی نے کوئی علم کی بات اپنی زندگی میں چھوڑ دی، مثلا یہ کہ کوئی کتاب لکھ دی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی مضمون لکھ دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا کوئی تعلیم دے دی، کوئی استاد ہے جس نے اپنے شاگردوں کو علم سکھایا ہے اور اس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب بھی وہ صدقہ جاری ہے اس کے لیے، اور جب تک کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا۔ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل کس نے کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے سب سے پہلے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اس سے پہلے قتل کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، سب سے پہلے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو اب جتنے قتل ہوں گے دنیا میں وہ قابیل کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے کہ اس نے ایک ایسا طریقہ جاری کر دیا جو حرام کا گناہ کا طریقہ تھا۔ اسی طرح نیکی اگر کسی نے جاری کر دی، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی کوئی اچھا طریقہ جاری کر دے، کوئی سنت حسنہ جاری کر دے، تو جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، پہلی مرتبہ جس نے عمل کیا تھا اس کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو اگر کسی نے صدقہ جاریہ کوئی علم کی بات دنیا میں چھوڑی ہے تو اس علم کی بات سے بھی جب تک فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس وقت تک اس کو اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے گا اور وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تیسری بات جو فرمائی او ولد صالح یدعو لہ، کوئی آدمی ایسا نیک اولاد چھوڑ کر گیا کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اگر اولاد نیک چھوڑ کر گیا، صالح اولاد چھوڑ کر گیا، یعنی اس کی تعلیم ایسی دی، اس کو تربیت ایسی دی کہ وہ ایک نیک انسان بن گیا، تو اس کی وجہ سے جب وہ مر جائے گا، وہ باپ مر جائے گا تو بیٹا اس کے لیے دعا کرے گا
کہ یا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے، تو جب اس کی دعا کی وجہ سے بھی اس کے نام اعمال میں اضافہ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے کسی والدین کے لیے یا کسی بھی عزیز کے لیے کوئی دعا کرتا ہے مغفرت کی مرنے کے بعد کہ یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، یا اللہ اس کو ثواب عطا فرما، اس کے درجات بلند کر دے، یہ جب دعا کرتا ہے کوئی، یا ایصال ثواب کرتا ہے کہ میں نے قرآن کریم پڑھ کر اس کا ثواب کسی اپنے مرحوم کو پہنچا دیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس جو وہ دعا کر رہا ہے یا جو کوئی ایصال ثواب کر رہا ہے اس کو ایک تحفے کی شکل میں، جیسے کوئی گفٹ دیتا ہے کسی کو، اس طرح تحفے کی شکل میں اس آدمی کے پاس لے جاتے ہیں کہ تمہارے فلاں عزیز نے، تمہاری اولاد نے تمہیں یہ تحفہ بھیجا ہے، تو وہ اس کے نام اعمال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا۔ اور یہ اگر فرض کرو کہ کسی شخص کو یہ حسرت ہو کہ میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکا، یا والدین کا جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسا حق میں ادا نہیں کر سکا، تو اس کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین کے حق میں ایصال ثواب کیا جائے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی ایسی اولاد صالح چھوڑ کر جا رہا ہے، نیک اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے، تو وہ خود بذات خود صدقہ جاریہ ہے، وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ اولاد رہے گی اور دین پر عمل کرتی رہے گی، اس وقت تک اس کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا رہے گا، اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔